والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ہے یہ سرکار کا اعلان علی وارث ہے. علی وارث ہے یہ سرکار کا خم پاک یاد ہوگا آپ کو. ہے یہ سرکار کا اعلان علی وارث ہے. مشہدی اپنا ہے ایمان. علی وارث جس کا ہے وہ بول لے, جس کا نہیں ہے نہ بول لے. ہے یہ سرکار کا اعلان علی وارث ہے. مشہدی اپنا ہے ایمان. علی وارث ہے. کس قدر زندہ کرامت ہے کہ سن کر اب بھی. کس قدر زندہ کرامت ہے کہ سن کر اب بھی چیخ پڑتے ہیں یہ شیطان. علی وارث کس قدر زندہ کرامت ہے کہ سن کر اب بھی چیخ اٹھتے ہیں یہ شیطان. کیا سن کر؟ علی وارث ہے. اور اگلا فقرہ میری ہڈ بیتی ہے, وہ میں پہلے عرض کروں. جگ بیتی اچھی ہوتی ہے لیکن ہڈ بیتی پہ یقین بہت اچھے لیول کا ہوتا ہے. ہر نئے دن میری عزت پہ نکھار آتا ہے. اور جس کو یہ نسخہ چاہے لے لو. ہر نئے دن میری عزت پہ نکھار آتا ہے. میرے حاسد ہیں پریشان. علی وارث ہے. میرے حاسد ہیں. جس نے حاسدوں کو پریشان کرنا ہے وہ اپنا بنا لے ایمان کے علی وارث ہے. ہر نئے دن میری عزت پہ نکھار آتا ہے. میرے حاسد ہیں پریشان. علی, یہ تو آپ کو بھی بولنا چاہیے. علی علی. اور اگلا فقرہ اسی کا تسلسل ہے کہ جس قدر زور لگائیں جس قدر زور لگاتے ہیں
گھٹائیں شہرت، جس قدر زور لگاتے ہیں گھٹائیں شہرت، اتنا بڑھتا ہے میرا نام علی وارث، اتنا بڑھتا ہے میرا نام۔ میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، واللہ باللہ تاللہ، اتنا بڑھتا ہے میرا نام۔ کیوں؟ علی وارث ہے۔ اور عقیدہ سنے اہل سنت کا، میں ہوں اصحاب ثلاثہ کا بھی، میں ہوں اصحاب ثلاثہ کا بھی شیدا بے حد۔ اصحاب ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیں آخری بندے تک، جب بھی علمی بزم میں اصحاب ثلاثہ کا نام آئے تو ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، دوسرے عمر فاروق ہوتے ہیں، تیسرے عثمان ذوالنورین ہوتے ہیں۔ میں ہوں اصحاب ثلاثہ کا بھی شیدا بے حد، پر مدح حیدر میری پہچان علی وارث۔ میں ہوں اصحاب ثلاثہ کا بھی شیدا بے حد، مدح حیدر میری پہچان علی وارث ہے۔ اور مشہدی میں تو ہوں حسنین کے منگتوں کا گدا، مشہدی میں تو ہوں حسنین کے منگتوں کا گدا، پنج تن ہیں میرے نگران علی وارث۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو سید السادات فخر درویشان مصطفیٰ مقبول بارگاہ رسول اور اسم با مسمہ برادر مفخم حضرت قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب کے سالانہ عرس پاک کے پاک حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ آج سب سے پہلے سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور فیض عالم عزیز محترم منبع مہر و محبت حضرت صاحبزادہ سید عرفان رسول شاہ صاحب گیلانی اور ان کے سارے خدام معاونین کو اس خوبصورت انتظام و انصرام پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ اس ڈیرے کو ہمیشہ آباد فرمائے۔ میرا مالک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شیخ اہل سنت۔ میرا مالک آل رسول کے خصوصی فیضان کو حضرت فیض عالم کے آستان سے ہمیشہ جاری و ساری فرمائے اور سجادہ نشین صاحب کو اپنے اسلاف کے اعلیٰ نقش قدم پر چلاتے ہوئے ہمیشہ عزتوں، عظمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ بہت سامعین، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت۔ الحمدللہ ہم ولیوں کے غلام اہل محبت ہیں اور اہل نسبت ہیں۔ میں اس کو سادہ کروں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے غلام ہم سنی وہ ہیں جو حضور کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں۔
بہت آسانی کے ساتھ اگلی منزل پر آپ کو لے جاؤں. آج کی اس محفل کا اگر انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو رجب المرجب شریف کے حوالے سے اور عرس پاک کے حوالے سے اس کو باقی نسبتوں کے ساتھ ساتھ 3 بڑی کمال کی نسبتیں حاصل ہیں. توجہ میری طرف رہے گی تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی. اعلی نسبت بیٹھے ہو، آج کی اس محفل کو رجب شریف اور عرس شریف کے حوالے سے 3 کمال کی نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت اسے ولی کی حاصل ہے. دوسری نسبت رجب کے حوالے سے اسے میلاد علی کی حاصل ہے. تیسری نسبت اسے 27 رجب کے حوالے سے معراج نبی کی حاصل ہے. کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 3. ولی کی بھی نسبت، پھر علی کی بھی نسبت، پھر علی کے بھی مولا سونے نبی کی بھی نسبت. اب اس خوبصورت حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا دل بھی بن گیا ہے کہ آج اس موضوع کو چھیڑا جائے جس موضوع میں کمال حسن کے ساتھ ولی کو بھی سلام ہو جائے، علی کو بھی سلام ہو جائے، اور علی کے مولا سونے نبی کو بھی سلام ہو جائے. آپ کا ذہن تیار ہے جی؟ تو بغیر کسی تمہید کے آئیں سنیں. میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس آیہ مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ اس میں ولی کی سلامی بھی ہے، پھر کل ولیوں کے پیر علی کی سلامی بھی ہے، پھر کل ولیوں کے پیر علی کے بھی پیر سونے نبی کی سلامی. بوجھ بننے کا میں عادی نہیں، بہت مختصر وقت میں بہت بلندی پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، کہ جسے حکمت عطا ہو گئی، جسے حکمت عطا ہو گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ کہتا ہے جسے حکمت عطا ہو گئی اسے کوئی عام خیر نہیں ملا، کوئی معمولی نعمت نصیب نہیں ہوئی. کائنات کا مالک ہو کے کہہ رہا ہے اوتیا خیرن کثیرا، جسے حکمت کا حصہ بھی مل گیا ہے اسے بھی عام نعمت نصیب نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے اسے بھی میں نے خیر کثیر کا مالک بنا دیا. بس 5 منٹ کی محنت ہے، آگے آسانی ہی آسانی ہے. چونکہ بنیاد قرآن و حدیث ہونا چاہیے اپنے مضمون کا، اسی لیے آپ کی توجہ آیت پاک کی طرف دلا رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جسے حکمت عطا ہو گئی اسے عام نعمت نہیں ملی، اسے معمولی نعمت نہیں ملی، اسے خیر کثیر مل گیا. خیر ماشاءاللہ بول کے بتا دیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی، اسے خیر کثیر مل گیا. صرف ایک آیت سامنے لاؤں گا اور مسئلہ کھل جائے گا. جسے حکمت کا حصہ مل گیا اسے شاہ صاحب نہیں، میں نہیں، خطیب صاحب نہیں، ادیب صاحب نہیں، رب کہہ رہا ہے وہ معمولی نعمت کا مالک نہیں، خیر کثیر کا مالک ہے. اب دوسری طرف وہی قرآن وہی رب اعلان فرما رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل. او ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے قارونوں، فرعونوں، حامانوں، زرداریوں، عمرانوں، سارے مالداروں کے پاس جتنی بھی دولت ہے اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی توجہ ہوگی، بات بڑی پیار سے آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہوں. جتنی بھی دنیا کے پاس دولت ہے، پاؤنڈ، ریال، ڈالر،
سارے کی ساری اکٹھی کرو، اللہ کہتا ہے ساری بھی اکٹھی کرو تو یہ قلیل ہے، اور جسے حکمت کا بھورا مل گیا اس کے پاس قلیل نہیں، اس کے پاس خیر کثیر ہے۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو۔ اب مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہو گیا، پوری کائنات ہو ایک طرف اور جسے حکمت کا بھورا ملا اس کی ذات ہو ایک طرف، تو شمس الرحمن کا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ پوری کائنات مل کے بھی اس حکمت کے بھورے والے کی نہ مثل بن سکتی ہے نہ مثال بن سکتی ہے۔ سید زادوں کو توجہ دلاتے ہوئے یہ فکرہ دینا چاہتا ہوں، جس کو حکمت مل جائے، اس طرح نہیں سناؤں گا، فکرہ بڑا ہے، سوچ سیکھنی چاہیے، جس کو حکمت کا حصہ مل جائے پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ بے غیرتی کا علاج کوئی نہیں، پڑھ قرآن و حدیث، ضمیر بول کے فیصلہ کرے، جسے حکمت لینے والا بن جائے، جو حکمت لینے والا بنے کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس علی کی مثال کہاں سے لاؤ گے جسے خدا نے حکمت لینے والا نہیں، حکمت بانٹنے والا بنا کے بھیجا ہوا۔ سبحان اللہ، توجہ، بات بڑی نفاست پر آ گئی اور بڑی خوبصورتی پر آ گئی۔ قرآن نے بتایا جو حکمت لے لے پھر اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں۔ اب ڈنڈی نہ مارنا، انصاف کر، جو حکمت لے لے جب اس کی ریس کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے صحابہ کے بڑے مجمع میں کہا، انا دار الحکمت وعلی بابها، لوگوں ازل سے لے کے ابد تک حکمت دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے، حکمت بانٹنا یہ علی المرتضیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انا دار الحکمہ، حضور نے کہا میں حکمت کا گھر ہوں، علی جن بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولوی یہاں تک پڑھ کے آگے کا فکرہ چھوڑ دیتے، حضور نے کہا فمن اراد الحکمہ فلیات ھذا الباب، اب قیامت تک جسے حکمت چاہیے وہ نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے آئے، فلیات ھذا الباب، وہ پہلے علی کے پاس آئے۔ صاحبان ذی وقار، میں بہت خوبصورت منزل کو چھیڑ بیٹھا، اللہ کرے ہم منزل کے قریب ہو جائیں۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے قرآن کی روشنی میں، حکمت لینے والے جیسا کوئی اور ہو سکتا؟ تو جب لینے والے کی مثال کوئی نہیں تو بانٹنے والے کی مثال کوئی، جب لینے والے جیسا کوئی نہیں۔ ساری دنیا قلیل والی ہے، حکمت والا کثیر والا ہے۔ قلیل اور کثیر کا کیا مقابلہ؟ ایک اشارہ کر دوں اگر آپ کا ذہن جاگ رہا ہو، جب کثیر والے جیسا کوئی نہیں تو پھر جسے رب نے کوثر کہا ہے، اور سیدہ نے بوئے تے بے کے بی بی دی شان سمجھنی نے پھر کتے سمجھنی؟ جب کثیر کا مقابلہ کو نہیں کر سکتا تو زہرا تو وہ ہے جسے رب نے کہا انا آتینا کل کوثر۔ اے حبیب جو بکتے ہیں نا کہ محبوب کی نسل نہیں چلے گی، انہیں سنا کے کہہ دو بدبختوں
دفعہ نہیں چلے گی، حبیب تیری نسل کو چلاؤں گا، تیری شہزادی زہرا سے چلاؤں گا، اس زہرا سے جسے میں نے کوثر کا روپ عطا کیا۔ ماشاءاللہ۔ آگے چلو میرے ساتھ۔ اب قرآن کا ایک نظام ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ جسے حکمت دینی ہو نا، جسے پہلے اللہ اسے پاک کرتا ہے۔ میں پہنچ گیا علی کے میلاد پر۔ جسے حکمت دینی ہو پہلے اللہ اسے پاک کرتا ہے، پھر اسے حکمت کی امانت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ حکمت اللہ کے نوروں میں سے نور ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نوروں میں سے۔ وہاں نہیں سمجھ آؤں گی تو اتنا دے پتا اسے ماں ماسی دادی سارے بانڈے دھوندی پر جدے جدود گتنا ہو سن ترے باری مانجی ہے ان جگہ نہیں۔ باقی سارے بندے ماں ماسی دادی دھوندی ایک واری دو واری پر جدے جدود گتنا اس کنڈلنگ سویڑے بھی دوباری بھی پیشی بھی دھون دینی پئی ہوندی ہے، ڈگری بھی دھوندی پئی ہوندی ہے۔ اماں کئی ویم بن گئی جنہ نہیں بچیا، اماں ان موڑ موڑ کیوں پیا دھونی ہے؟ تو اکسی اس گلے ان بڑا سٹھریاں کرنا ہے، ادھے وچ اللہ دا نور ہے۔ ادھے وچ کی کرنا ہے؟ اللہ دا۔ اب دودھ جو ہے یہ مانوی نور ہے، یعنی اس کا رنگ نور سے ملتا ہے، چٹا رنگ نور دا ہوندہ ہے نا، دودھ نور اس تو آکھی جائے کہ اتنا نرا رنگ نور نال ملتا ہے۔ اے مجازی طور تے نور ہے، تو جس میں تو نے مجازی نور ڈالنا ہو اسے بڑا ستھرا کرتا ہے جس میں خدا نے اپنا وہ نور جس کے ایک حصے سے نبی بنایا، ایک حصے سے علی بنایا، اللہ نے انہیں کتنی پاکی عطا فرمائی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حسن علی حسین آباد شریف۔ بہت قریب آگئے ہم منزل کے، میں نے مثال دے دی۔ اب مثال پر میرا عقیدہ نہیں، عقیدہ تو میرا قرآن پر ہے۔ مثال سے آپ کو سمجھ آگئی، لیکن دلیل تو قرآن سے دے دی ہے کہ اللہ نے جسے حکمت دینے والا بنانا ہوتا ہے، حکمت لینے والا سوری، جس میں حکمت آنی ہو، جس کو حکمت ملنی ہو، اللہ اہتمام یہ کرتا ہے کہ پہلے اسے پاک کرتا ہے، پھر اس کو حکمت کی نعمت عطا کرتا ہے۔ قرآن آتا ہے، آپ سب کو نہیں آتا تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ مولوی پیر خطیب سارے نوٹ کرو، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اگو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آیت کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا نہ کر، صرف ترتیب دیکھ لے۔ اللہ نے یزکیہم پہلے رکھا، یزکیہم پہلے رکھا، حکمت کو بعد میں رکھا، تاکہ ترجمہ نہیں بھی کر سکتا، اوپر اوپر سے بھی پڑھتا ہے تب بھی سمجھ آ جائے۔ حکمت ایسے نہیں ملتی، پہلے اللہ پاکی دیتا ہے، پھر اسے حکمت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور میں لے چلنا تو ان علی دی ولادت آئی جائی تھے، لے چلنا اس جاتے جتو تو میلاد علی سمجھے چاہ جاؤ۔ توجہ کرو بھائی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں حکمت دینی ہو وہاں پہلے پاکی کا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر حکمت عطا کی جاتی ہے۔ پوری کائنات کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ دے رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری کائنات پر جا رہا ہے۔ جسے حکمت ملنی ہو
جسے حکمت لینے والا بننا ہو، جب اس کا اتنا اہتمام ہے کہ پہلے پاک کیا جاتا ہے پھر حکمت دی جاتی ہے، اب ذرا ذہن سے سوچ، اگر حکمت لینے والے کے لیے پاکی کا اتنا اہتمام ہے تو جسے محمد نے حکمت بانٹنے کی ڈیوٹی دی تھی، اللہ نے اس کی پاکی کا کتنا انتظام کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ غوثیہ فیض عالم شریف، آستان عالیہ حسین آباد شریف، آستان عالیہ کربلا شریف، آستان عالیہ نجف شریف، آستان عالیہ مدینہ شریف۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو برکتیں دے۔ بلا شبہ پاکوں کے ذکر پہ ٹھرنا یہ پاکوں کی علامت ہے، اور سڑنا فوراً ہی پلیتوں کی علامت ہے۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ بڑی پکی بات ہے، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ میں نے اپنی منزل کے قریب جانا ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ حکمت لینے والے کے لیے اتنا پاکی کا بندوبست ہے تو پھر سوچنا تو پڑے گا حکمت بانٹنے والے کے لیے اللہ نے پاکی کا کتنا بندوبست کیا ہوگا۔ اب اگر اجازت دیں تو اس بندوبست کی طرف اشارہ کر دیں۔ اللہ نے حکمت بانٹنے والا جدھر بھیجنا تھا ادھر پاکی کا کتنا بندوبست کیا۔ فکر دو کہوں گا، بے غیرت سے بے غیرت انسان بھی اگر دھیان سے سنے گا ہوش قربان ہو جائے گی علی کی عزت پر۔ سنو سنو، علی کی پاکی کا رب نے کیا اہتمام کیا۔ فریدی صاحب، معینی صاحب، شاہ جی قبلہ، یہ فکرہ بڑا سننے والا ہے۔ پہلا اہتمام علی کی آمد کے لیے جو اللہ نے پاکی کا کیا وہ سنو، ماں کو دی۔ یار یہ بات ایسا سننے والی نہیں جیسے سن رہے ہو۔ اللہ نے دی نا، علی نے خود تو نہیں چنی، ماں وہ دی جسے رسول نے ماں کہا۔ اگلا فکرہ اگر ہضم کر گئے تو میری محنت پھر ضائع، علی کی نوکری والی۔ توجہ کرو، ماں وہ دی جسے نبی نے اپنی ماں کہا۔ اون کے جا کری سچے وکھرے تے کچے وکھرے، ماں وہ دی جسے نبی نے ماں کہا، اور باپ وہ دیا جسے خدا نے اپنی پناہ کہا۔ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو عصیان ہو گیا۔ جنہوں نے پالا تھا محمد کو وہ ہو گئے کافر، اور کافر حسین مسلمان۔ کیا بات ہے، فکرے دونوں دھیان سے سن یار، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں زندگی بھر کے لیے۔ تو سنتا رہتا ہے وہ غیروں سے بھی علی کا میلاد، آج سن غوث جلی کے نوکر سے علی کا میلاد، آج سن داتا صاحب کے غلام سے علی کا میلاد، آج سن مجدد پاک کے چاہنے والے سے علی کا میلاد۔ یہ بھنگی چرسی لفنگی کیا جانے علی کیا ہے۔ کیا علم علی کیا ہے۔ ہاں ہاں سن علی کا میلاد پڑھ رہا ہوں، اور علی کے میلاد کا مزہ یہ ہے، یہ ایسا مضمون ہے اس سے ہر ولی بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شہزادوں کی آمد ہے، مرحبا، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آستان عالیہ حسین آباد شریف کے چاند آل نبی اولاد علی فخر السادات سیدزاد جلوگر ہوئے، خوش آمدید۔
اچھا چلے توجہ کرے، بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ منزل کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جسے حکمت لینے والا بنانا ہو اللہ اس کی پاکی کا بڑا بندوبست کرتا ہے۔ علی کو تو حکمت بانٹنے والا بنایا، اس کی پاکی کا جو اہتمام کیا وہ کیا؟ پہلا فکرہ ماں وہ دی، اللہ کرے ہم سب کی مائیں اس ماں کی عزت پہ صدقے ہو جائیں۔ ماں وہ دی جسے رسول نے ماں کہا، جسے رسول نے، اور مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں قبر میں جاؤں تو حضور آئیں، ہے یا نہیں؟ کیونکہ حضور آ گئے تو پھر مسئلے ختم ہو گئے۔ مسئلے تب تک ہیں جب تک حضور نہیں آئیں گے، حضور آ گئے تو مسئلے ختم۔ ولی کی قبر میں حضور آتے ہیں، غوث کی قبر میں حضور، آخری بندے تک توجہ سنو، ہر اچھے آلہ کی قبر میں حضور آتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ مردہ پہلے جاتا ہے، مردہ میت پہلے جاتی ہے، نبی بعد میں آتے ہیں۔ اور سنیو پتہ نہیں تمہیں یہ بات کس لیول پر جا کے سمجھ آئے، کائنات کا ہر مردہ، ہر میت قبر میں پہلے جاتی ہے، نبی بعد میں آتے ہیں، اور علی کو رب نے ماں بھی وہ دی۔ ارے یہ میت بعد میں قبر میں گئی، نبی پہلے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا مائک نہ بند کر سکتے ہیں، تو بغیر بھی باری رکھتا ہوں تیری آواز اتنی تیرے نہ آمد ہاتھ کر گئی ہے۔ توجہ فرماؤ، تو مجھے مائک سامنے رکھ کے چل رہی ہے، تیری اپنی آواز ہی نہیں دی گئی۔ چلو توجہ کریں، بہرحال مسئلے کے ہم قریب ہو گئے۔ ماں اللہ نے وہ دی جسے رسول نے ماں کہا، اور یہ فکرہ اس پر میں 2 منٹ لگانا چاہتا ہوں۔ باپ اللہ نے وہ دیا جسے اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ بابے کی بات کرو، باپ اللہ نے وہ دیا جسے، ماں وہ دی جسے نبی نے ماں کہا، باپ وہ دیا جسے اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ بڑھ سورہ بدوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ کہتا ہے حبیب جو تجھ پر خاص انعام کیے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی کیا ہے کہ جب آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے نا، آپ یتیم ہو گئے ہو، تو میں نے آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائی۔ اے حبیب ہم نے آپ پر خاص انعام یہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی پناہ عطا کی۔ اب میں کائنات کے ہر سوچنے والے کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جب نبی کی ماں بھی چلی گئی، نبی کا باپ بھی چلا گیا، تو اس کے بعد جو اللہ نے پناہ دی تھی وہ کس کی صورت میں دی؟ ہر اپنا غیر مانتا ہے، پناہ خدا نے دی، لیکن کعبے کی صورت میں نہیں دی، علی کے بابے کی صورت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 45 سال جسے خدا نے اپنی پناہ قرار دیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی کا بابا ابو طالب تھا۔ مجھے 2 فکرے کہنے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے اس مقام پر ایک علی کے باپ کو اپنی پناہ کہا، دوسرا محمد پر اپنا انعام کہا۔ ایک اپنی پناہ، دوسرا محمد پر اپنا انعام۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، انعام جب بھی دیا جاتا ہے
یہ نقص والی چیز دی جاتی ہے یا خوبی والی شے دی جاتی ہے؟ ہوڑی بولو مدے کو سون نہ لگے بھئی میں کسی کو انعام دیتا ہوں، پین نہیں دیتا ہوں مثال کے طور پہ، تو میں یقیناً وہ نہیں دوں گا جس میں خرابی ہو، جو لکھ نہ سکتا ہو، اپنے کا انعام وہ دوں گا جو بہترین ہو، اعلیٰ ہو۔ تو اب فیصلہ تیرے ضمیر سے کرواتا ہوں، جب تیری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ انعام میں کوئی نقص ہو، میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ انعام میں کوئی نقص ہو، پھر خدا کی غیرت کیسے گوارا کر گئی کہ جو ابو طالب کی صورت میں محمد کو انعام دیا اس میں کفر جیسا نقص موجود ہو، ہوش کر یا یتیم کا یتیمن فاوا نکال یا مان، اللہ کا انعام ابو طالب بے مثل بھی بن کے آیا ہے، بے مثال۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اے سارے کفر پہ غالب ابو طالب، ابو طالب یہ ناک کا پہلا ہے راکب، ابو طالب، ابو توجہ ہے نا قبلہ؟ میں علی کی پاکی کے اہتمام پہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری جو شان قرآن نے بیان کی اس مقام پر، وہ کہا ابو طالب صرف قریش کے سردار کا نام نہیں، ابو طالب اللہ کی پناہ کا نام ہے۔ اور گال میں بڑی ساری کیا کرتا ہے جے سمجھ جاؤ تے فآوا، اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی، یا اللہ کا بیٹھتے نو محمد نو گلیا علی دے پیو دے گھر گلے، علی دے پیو دے گھر گلے، پھر علی کا بابا اللہ کی پناہ ہوئی۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں غیرت والوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، ابو طالب اللہ کا انعام بھی، ابو طالب اللہ کی پناہ بھی۔ کی سن دے پہ ہو اللہ کی قیامت تک کے لیے یاد رکھو، یہ آیت تمہیں سمجھا رہی ہے اب جس نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے وہ شاپنگ مال سے نہیں ملتی، ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے۔ توجہ، میں علی کی پاکی کے اہتمام پہ بات کر رہا ہوں، اور 45 منٹ میرا ٹائم تھا، 9 باقی رہ گئے، 9 باقی، اور 9 کا باقی رہنا تو بڑا مسلم ہے۔ جہاں 9 باقی نہیں رہے گا وہاں کچھ بھی باقی نہیں، یہ 9 کا اصول ہے، 9 ہی باقی رہتا ہے۔ کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنا سن لیں، 9 منٹ ہے میرے پاس، اور میں نے انہی 9 میں بات آپ تک پوری کرنی ہے۔ ماں وہ دی جسے نبی نے ماں کہا، علی کی پاکی کا اہتمام۔ باپ وہ دیا جسے اللہ نے اپنی پناہ کہا، اور پیدا ہونے کے لیے سبحان اللہ، یار انہیں نہ کہیں نہیں سونا چاہیے، پیدا ہونے کے لیے علی کو پیدا ہونے کے لیے جگہ وہ دی جسے تو کعبۃ اللہ کہتا ہے، جگہ وہ دی جسے تو کعبۃ اللہ کہتا ہے۔ اور کعبہ کتنا پاک ہے یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، سارے جانتے ہو ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ علی کہیں بھی پیدا ہو جاتا تو علی تھا، علی کہیں بھی پیدا ہو جاتا علی تھا۔ کعبے میں کیوں پیدا کیا یہ بتانے کے لیے، اور جس نے جمن علی جا اتنی پاک ہے ہو جایا کتنا اور ایک فکرہ کہہ دوں، کائنات کا ہر بندہ کعبے کا احترام کرتے ہو، کوئی نہ کر دے، کعبے کا احترام کرتے ہیں، کائنات کا ہر بندہ کعبے کا احترام کرتا ہے۔ یہ میں نے لے لیا پھر آپ کو دے دیا، کر دے، توجہ کرے، کائنات کا ہر بندہ کعبے کا احترام کرتا ہے، ولی کعبے کا احترام کرتا ہے، غوث کعبے کا احترام کرتا ہے، قطب کعبے کا احترام کرتا ہے، ابدال کعبے کا احترام کرتا ہے، صدیق پاک کعبے کا احترام کرتے ہیں، فاروق پاک کعبے کا احترام کرتے ہیں، ولی کعبے کا احترام کرتے ہیں، نبی کعبے کا احترام کرتے ہیں، رسول کعبے کا احترام کرتے ہیں۔ کملی دنیا ریس کریں دی ڈھولے
پیدا ہوئے کعبے میں. اور عجیب حسن ہے. آخری بات ہے میری, وقت میرا مکمل ہو گیا, ورنہ یہ بڑا کمال کا مضمون تھا. کبھی پھر وقت ملا تو اس پر بات کریں گے. یہ میں ویسے آتن کہہ دیتا ہوں, 45 منٹ تو ہوتا میرے تو بلیں گے ہی نہیں. مجھے 7 لاکھ چڑھنا ٹائم تھوڑا بڑا بھی ہوں, میں اتنا کچھ ہی کرنا ہے. توجہ فرماؤ, توجہ فرماؤ. مسئلہ سنیں. علی پاک کعبے میں پیدا ہو گئے. جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ کو جھولی میں لیے ہوئے ہیں, پریشان ہو کے باہر نکلی. وقت کی انتہا, کعبے سے باہر نکلی, سامنے کعبے کا مالک آ رہا تھا. اللہ کے گھر سے نکلی, سامنے اللہ کا محبوب آ رہا تھا. میرے نبی پاک تشریف لا رہے تھے, ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا, عمر مبارک ابھی 40 سن تک نہیں پہنچی, نبی تھے ضرور, اعلان نہیں کیا تھا. سامنے سے سرکار آ رہے تھے. چچی اماں پریشان ہو کے سرکار کی خدمت میں عرض کرتی ہیں, او پیارے محمد, اللہ نے تجھے بھائی دیا ہے اور دیکھنے میں تو بڑا مضبوط ہے, ہڈاں کاٹھاں جویں اسی آتے ہیں, ہڈاں کاٹھاں لوتے تکڑے, پر پریشانی یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے نہ دیکھا ہے. فکرہ دھیان سے سننا ہے, ضائع نہیں کریں. میں علی کا میلاد پڑھ رہا ہوں اور ولی کے ڈیرے سے پڑھ رہا ہوں. دھیان سے سنو. جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں, پیارے محمد ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, لیکن حیرانگی اور پریشانی یہ ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے, نہ اس نے دیکھا ہے, نہ کچھ اس نے کھایا ہے, نہ کچھ اس نے پیا ہے. توجہ ہے, میں مسئلہ کھولنے جا رہا ہوں. نہ دیکھا ہے, نہ کھایا ہے, نہ, چلو کھائے کو چھوڑ دو, چھوٹا بچہ کھاتا نہیں ہے, پیتا تو ہے نا. نہ اس نے دیکھا ہے, نہ اس نے کچھ پیا ہے. اور پریشان ہو کے کہتے ہیں چلو پی تو بعد میں لے گا, یہ تو آنکھیں نہیں کھول رہا, ایسا نہ ہو کہیں اس کی آنکھیں ہی نہ ہو, اکھاں نال تک ہی نہ سکتا ہو. جو چہرے جناب فاطمہ بنت اسد پہ یہ پریشانی دیکھی, سامنے وہ آیا کھڑا تھا جو ہر مشکل کا حل بن کے آیا, جو مشکل کشا علی کا بھی مشکل کشا بن کے آیا, جو مولا علی کا بھی مولا بن کے آیا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا چچی اماں پریشان نہ ہو, مجھے دکھا. بس یہ منظر, میری گفتگو کا آخری منظر, مجھے دکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد نے پیارے علی کو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پر دیا. جو ہی ٹچ, لمس, جو ہی لمس سے دست مصطفیٰ, نبی پاک کے ہاتھ علی کے وجود کے ساتھ ٹچ ہوئے, علی نے چہرہ مصطفیٰ پہ آنکھیں کھول دی. اب زبان عربی ہے, میں چونکہ پنجابی اور اردو میں تقریر کر رہا ہوں, میں تو ترجمہ پنجابی اردو میں ہی کروں گا. اور ذوق کے ساتھ لوگ ذوق والے بیٹھے ہیں, چشتی بیٹھے ہیں, قادری بیٹھے ہیں. یہاں پہ ذوق کی محفل ہی نہیں ہے کہ میں روکھا سا ترجمہ کر دوں. میں تو ذوق کا بندہ ہوں, ذوق والا ترجمہ ہی کروں گا. عربی زبان کے الفاظ جو ان کا ذوق سے ترجمہ کر رہا ہوں. جب علی نے آنکھ کھولی نا چہرہ مصطفیٰ پہ, تو میرے نبی نے جو کہا اس کا ترجمہ اور ذوق کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ حضور نے کمال مسکراہٹ کے ساتھ چچی اماں کو دیکھا اور کہا, پیاری چچی آپ تو کہتی تھی تسی تے پیاد دے آؤ, علی دی آنکھ کوئی نہیں. چاچی تک تے سہی, ادھی آنکھ جئی تے کسے. آپ تو کہتی تھی آنکھ نہیں, دیکھتے سہی دی آنکھ جئی تے جہان تے کسے دی. اور میری یا یہ عرفان رسول یا ذوالقرنین دی تھی اوقات نہیں کہ اسی علی دی آنکھ پڑی ہے. یہ پوچھنی ہی تے بات مہر علی تو جا کے علی دی آنکھ پوچھنی ہی تے غوث جلی تو جا کے پوچھی, علی دی آنکھ پوچھنی ہی تے حضور ضیاء الامت تو جا کے پوچھی, پیر سیال تو جا کے پوچھی, پیر پٹھان تو پوچھی, قبلہ عالم بادشاہ تو پوچھی. اسی کتنے جوگے ہیں, ساڈی تے اوقات نہیں اسی علی دی آنکھ دا رنگ دسیے. اسی تے صرف یہ دسنا چاہتے ہیں ماں دے چہرے تے نہیں کھولی, ماں دے چہرے تے نہیں کھولی, محمد دے چہرے تے کھولی, محمد دے چہرے تے کھولی. کسے پوچھا مولا کی وجہ ہے, تساں کعبے چ پیدا ہوئے ہو, ماں دی گود وچ آئے ہو, نہ کعبے تے آنکھ کھولی ہے نہ ماں دے چہرے تے کھولی ہے.
جس بڑے حضور دی جوڑی چ بیندے گئے ہو سونے دے چہرے تے اکھ کھلی مولا علی کا جواب سنے اور دل کی تختی پہ لکھے مولا علی فرماتے ہیں میں جب عالم ارواح میں تھا اتہاس عالم ارواح میں تھا اس وقت میری آنکھ خدا کے جلووں پہ لگی ہوئی تھی مسئلہ بڑا نازک ہے اگر سمجھ گئے میری محنت پوری ہو جائے گی فرماتے اس وقت میری آنکھ خدا کے جلووں پہ لگی میری کسی ڈیڑھ پیڑے مولوین پیڑ پوئے وہ اکیلی عالم ارواح دا کی پتہ ہے اور بغیرتا علی تے علی ہے علی دا تے جڑا بو اپنے میں لوے وہ بھی عالم ارواح دی یہ آسانہ غوثیہ ہے نا میں حضور غوث پاک سے دلیل پکڑ لیتا ہوں حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں جس وقت وہ روزے الست کا جلسہ ہوا تھا وہ عالم ارواح والا جلسہ ہوا سی میرا غوث فرماندا ہے میں ہن تئی یاد ہے میرے سجے بڑے کون کھڑوتا میرے کھبے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یار غوث تو پھر غوث اعظم ہے یہ تیرے قریب غوث زمانہ مہر علی ہوا ہے یہ مہر علی ہوا ہے یہ بھی فرماتے ہیں اجے تے سانو دستیاں ہائے ہائے یہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل کیا کہتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل پرسوں دور ہے تے مڈو ہے ہی کل دی گل سوچو کہ انہاں دا کل ایڈا بڑا اس کون فیکون تے کل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی آئی مین دوائی میرے علی شاہ راڑتوں میں بیٹھے جد سکھ توہانو آئی تے اجے تے سانو او بید اس نے بیلے یہ تو پھر بھی بہت بڑا عالم تھا یہ تو پھر بھی بہت بڑا عالم تھا دور نہ چل تجھے قصور لے چل ملا بھی بستی میں آیا اور اس نے اس سے بھی بڑی بات کہی یہ میں باتیں علی کے غلاموں کی کہہ رہا ہوں ملا ہو علی کا نوکر میر علی ہو علی کا نوکر غوث جلی ہو علی کا نوکر ملا کیا کہتا ہے ملا کہتا ہے کون فیکون جدوں فرمایا اسیوی کوڑے ہاسے کالو بلا سا کنی سڑیاں کوئی گونگے ڈورے ناسے نفس پلیت پلیت جا کیتا ہے کوئی اصل پلیت دینا تو جب مہر علی ہند الولی غوث جلی بلہ شاہ علی کے دروازے سے مانگنے والے عالم ارواح کو جانتے ہیں علی کیسے نہیں جانتے جب میں عالم ارواح میں تھا تو میری نظر خدا کے جلووں پر لگی ہوئی تھی اور جب حضور اس عالم دنیا میں آ گئے تو مجھے بھی آنا تو تھا اس لیے کہ جہاں نبی ہو علی نے وہی ہونا ہوتا ہے نبی سے جدا یہ نہیں ہوتا کہنے لگے جب حکم ہوا مجھے آنے کا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ جاؤں گا تو صحیح سائیں کے ڈیرے پر لیکن نظر میں بھی وہیں کھولوں گا جہاں یہی جلوے میرے یہی تے غور کرے آئے جی جہاں یہی خدا والے جلوے مجھے دوبارہ نظر آئیں آنکھ وہیں پہ کھولوں گا بس اسی مقام پر میری سوئی پھنستی ہے علی ٹھیک ہے آپ نیت کر کے آئے تھے کہ خدا والے جلوے جہاں نظر آئیں گے وہاں آنکھ کھولوں گا تو آپ کون سا بازار میں پیدا ہوئے آپ تو کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے میں خدا کے جلوے نہیں قرآن کیا کہتا ہے فیہ آیاتم بینات کعبے میں چھپے ہوئے جلوے نہیں اللہ کے کھلے ہوئے جلوے اللہ کے کھلے ہوئے جلوے ہیں میرے پیر علی ہمیں بتائیں تو صحیح خدا کے جلوے ہی دیکھنے تھے تو کعبے میں آپ پیدا ہوئے کعبے میں دیکھ لیتے کعبے میں نہیں کھولی مصطفیٰ کے چہرے پہ کھولی آخری فکرہ میری تقریر کا یاد رہا تو دعا دیتے رہنا اور تیرا مولوی 40 سال پڑھ کے فتوے دیں دے باب العلم ماں دی جھوڑی جو فتوے دیں باب العلم ماں دی جھوڑی جو فتوے دیں دے کیویں مولا علی نے کعبے پہ آنکھ نہیں کھولی ماں کے چہرے پہ آنکھ نہیں کھولی مصطفیٰ کے مکھڑے پہ کھول
کے پہلا فتویٰ دیا لوگوں کعبے میں بھی خدا کے جلوے ہیں، ماں کے چہرے میں بھی خدا کے جلوے ہیں، لیکن علی نے محمد کے چہرے پہ آنکھ کھول کے پہلا فتویٰ دیا رب نے اپنے اتنے جلوے کعبے میں بھی نہیں رکھے جتنے زہرا کے بھابے میں رکھے۔ آتا رہا، پھر ملے، اسی ماحول میں ملے تو اگلی بات بھی کھولیں گے کہ باقی ہر بندہ ماں پہ آنکھ کھولتا ہے، علی نے مصطفیٰ پہ کیوں کھولی؟ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ساری بات کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذرا سن لیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوچ جس کا سجایا ہوا علی اتنا اونچا ہے، وہ سجانے والا نبی کتنا اونچا ہے۔ جس کا سجایا ہوا علی اتنا اونچا ہے، وہ سجانے والا نبی کتنا اونچا ہوگا۔ منبر کوفہ پہ بیٹھ کے میرے علی سے پوچھا گیا صحیح آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو علی نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ علی ہوں جو نبی کا داماد ہوں، میں وہ علی ہوں جو نوریوں کا بھی استاد ہوں، میں وہ علی ہوں جو تاجدار حلتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو یتیمون طعاما والی شان والا ہوں۔ نہیں، جو جواب دیا سن، کہا لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو میرا تعارف کیا ہے؟ کہا انا عبد عباد محمد، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ بابا جب بھی کسی اونچے کی بات کرو یہ سوئی ضرور ذہن میں رکھو، وہ صدیق ہو، وہ فاروق ہو، وہ عثمان ہو، وہ مولا علی ہو، ان کی عزت کو سلام کرتے ہوئے نظر اس مرکز پہ رکھو کہ جن کا سجایا ہوا علی اتنا بے مثال ہے، وہ سجانے والا نبی کتنا بے مثال۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ڈیرے سلامت رکھے، عزت سلامت رکھے، اور آل بیت اطہار کی مودت و مودت سے ہم سب کو ہمیشہ مزین و معطر و معطر رکھے۔ وآخر دعوانا